اچھا نعیم صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب کے ساتھ جو جس سیل میں وہ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کون ہے، باقی سیلز میں کون کون موجود ہے؟ پرویز الہی صاحب کا سیل بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہے اور شاہ محمود قریشی بھی کہیں قریب ہی ان کے؟ جی آج ایک تو بڑے ہال میں سماعت ہوئی. یہ ہال تقریباً تھا کوئی، اس میں کوئی میرا خیال میں کوئی 1000 کے قریب بندہ آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہے، صحافیوں کی ایکسیس نہیں ہے، وکلاء کی ایکسیس نہیں ہے پراپر، اور اسی طرح سے باقی لوگوں کی بھی ایکسیس نہیں ہے، عام پبلک کی بھی ایکسیس نہیں ہے. اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو خان صاحب کو ان کے ساتھ نہیں جو ہے رکھا گیا. خان صاحب کو علیحدہ رکھا گیا ہے اور ان سے ملاقات بھی خان صاحب کی نہیں ہوتی. خان صاحب کی اگر ملاقات ہوتی ہے شاہ صاحب سے بھی تو سائفر کیس کے اندر ہوتی ہے ملاقات، ادروائز نہیں ہوتی. باقی خان صاحب ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں. خان صاحب کے اوپر مقدمات سارے پوری دنیا کو پتہ ہے جھوٹے ہیں، بوگس ہیں، کسی مقدمے کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک. اچھا پرویز الہی صاحب کا ایک بیان آیا ہے، کچھ جگہوں پہ چلا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ والے سیل میں عمران خان صاحب رہتے ہیں اور کچھ مغربی ممالک کے لوگ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائی انہوں نے اس بات کے حوالے سے جو بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں کوئی صداقت ہے، کیونکہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میری تو یہ باتیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ ان کو لوگ مل رہے ہیں. تو میں نے خان صاحب سے جب پوچھا تو خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ کسی طرح سے میں کیوں کسی سے ملوں گا یا مجھ سے کیوں کوئی آ کے ملے گا، میں کسی سے کیوں کوئی ڈیل کروں گا. ڈیل کے حوالے سے جتنی خبریں چل رہی ہیں جھوٹی ہیں، آپ بالکل میڈیا کے اوپر جا کر بتاؤ. وہ کیوں بتاؤ؟ کیونکہ میں ڈیل وہ کرتا ہے جو چور ہوتا ہے، ڈیل وہ کرتا ہے جس کے کوئی انٹرسٹ ہوتے ہیں. میں تو میری تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میری تو کوئی جداد نہیں ہے. کیونکہ یہ ڈیل جو ہے پی ڈی ایم، یہ نون لیگ اسپیشلی، یہ اس لیے کیونکہ یہ جو نیلسن منڈیلا ہے یہ کرتا ہے کیونکہ یہ ایک تو چور ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی جائیدادیں، ان سب کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے اکاؤنٹس باہر ہیں، یہ علاج کروانے کے لیے باہر جاتے ہیں. تو میرا تو کوئی وہاں پر نہ کوئی بینک ہے، نہ اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی میرے اپارٹمنٹس ہیں، نہ میری کوئی جائیداد ہے. تو میں کیوں جو ہے ڈیل کروں گا اور باہر جاؤں گا؟ میرا جینا مرنا یہ میرے ملک ہے، اور میں ڈیل تو ہوتی ہے نا کہ میرا کوئی انٹرسٹ ہو کہ میں نے ڈیل کر کے تو پھر میں نے کوئی دولت لوٹنی ہے، اپنی فیکٹریاں بنانی ہے یا کاروبار کرنے ہیں. تو جو شخص سیاست میں صرف خدمت کے لیے آئے ہو تو وہ ڈیل نہیں کرتا. ڈیل وہی کرتا ہے جو کی کہنے نے کانا ہوئے. ٹھیک، بڑا آنکھ کے اشارے سے آپ نے ٹھیک طرح بتایا. اچھا نعیم بھائی یہ بتائیں، جو طریقے استحکام ہے اور پی ٹی اے پارلیمنٹیرین ہے اس وقت، ہمیشہ سے کاف لیگ کا رول بھی ان دو پارٹیوں جیسے ہی ہوتا تھا. اس طرح اس دفعہ ایسا کیا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب ڈٹ گئے ہیں، آپ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ ایسی کیا تبدیلی آ گئی ان میں؟ جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے آج وہ پی ٹی اے کے ساتھ کھڑے ہیں اور جیل میں موجود ہیں اس وقت. پرویز الہی صاحب جی، جی جی دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے جی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اسی خاندان میں ایک طرف وہ کن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گروپ، اور ایک طرف وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج پوری دنیا ان کو شاباش دے رہی ہے. تو یہ چیزیں بڑی فیکٹر کرتی ہیں. اگر کسی نے زندگی میں کوئی کام، کوئی اس کے فیصلے غلط ہیں، ان کے غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی فیصلے ان کے آپ نے دیکھا کہ اگر صحیح ہیں، تو اگر کوئی غلط فیصلہ ہے تو غلط فیصلے کو انسان جو ہے قبول کرتا ہے، اور اگر انہوں نے کچھ کیا ہے، غلط کیا ہے، تو وہ چلتا رہتا ہے. لیکن دوسری طرف چلتے بات دیکھیں تو بات بڑی واضح ہے. واضح کیا ہے کہ جب آپ عوام کی طرف سے پیار دیکھیں گے نا اپنے اپنے حوالے سے، تو پھر آپ کی جو ہے نا وہ سوچ بھی بدل جاتی ہے. اگر ان کے ذہن میں کوئی آیا بھی ہوگا کسی ٹائم کے اوپر، جو افواہیں چلائی گئیں کہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو عوام کی محبت، اور دوسرے دیکھیں عوام کی محبت کیوں ہے؟ کیونکہ عمران خان سچا ہے. اور ان سب کو پتا ہے، ان چوروں کو بھی پتا ہے جو جنہوں نے ملک لوٹا ہے، جنہوں نے ہمارے ملک کے خزانے کے اوپر ڈھاکہ ڈالا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ وہ سچا ہے. لیکن کیونکہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، تو پھر کبھی وہ امریکہ جائیں گے، کبھی کہیں جائیں گے، کبھی وہ کریں گے، یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو بڑا واضح طور پر پرویز الہی صاحب نے جو فیصلہ لیا ان کو بڑا زبردست فیصلہ تھا. میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کا جس طرح سے ساتھ دیا. اب آپ لطیف کھوسہ صاحب دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے جب باتیں کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، میرٹ کی باتیں کی، تو پوری دنیا نے سراہا. ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ الگ ہے، ابھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ الگ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو سچی بات ہے وہ کرتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب، کیا ان کو عمران خان سے کوئی فائنینشیل فائدہ ہے؟
ہر وہ بندہ بولے گا جو سچا ہوگا، جو ضمیر والا ہوگا. تو یہ ضمیر والے لوگ ہیں اور یہ ان کا نام ہسٹری میں لکھا جائے گا. عمران ریاض کو کوئی ذاتی انٹرسٹ تھا عمران خان کے ساتھ؟ یا جتنے ارشد شریف صاحب تھے کیا ان کو کوئی ذاتی انٹرسٹ تھا عمران خان صاحب کے ساتھ؟ یا اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سمیع ابراہیم ہو گئے، صدیق جان ہو گئے، یہ سارے لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے، کیوں کرتے ہیں؟ کیوں لوگ پھر انہیں پسند کرتے ہیں؟ کیوں لوگ انہیں ہیرو مانتے ہیں؟ کیوں لوگ انہیں اٹھا لیتے ہیں؟ میں بڑا واضح دیکھتا ہوں کہ یہاں پر میں تو مناسب نہیں لگے گا وہ سنیں گے، ہمارے ساتھ ہی جو ہے پی ایم ایل این کے لائر پیش ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ جو یوٹیوبر ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا والے ہیں جنہوں نے جا کر ان کو جو ہے وہ اس طرح سے جیسے ہمارے ساتھ ان کی محبت ہے وہ کرتے ہیں، اور لوگ کیونکہ آگے سے محبت کرتے ہیں، تو وہ واضح فرق ہے. ان کو سب کو پتہ ہے. اسی وجہ سے تو یہ بیچارے جو پول بناتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر پھر انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک. نہیں بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو اور پرویز الہی صاحب سے بھی آپ کی دونوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ان دونوں کا مرال آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کتنے سٹرونگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ؟ دیکھیں میں نے بڑا دیکھا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بڑے حوصلے میں، بڑے جذبے کے ساتھ. لاسٹ ٹائم بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ یہ فائٹ جو ہے جاری رہے گی. قصور انہیں بھی پتہ ہے نا، اگر ان کا قصور ہوتا نا تو وہ بھی کہتے کہ ٹھیک ہے جی میں بھی بالکل سائڈ پہ ہوتا ہوں اور مجھے بچا لو، کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے. تو جب بندہ سچ پہ ہوتا ہے نا تو وہ پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی قربانی دیکھا جائے گا. سیکنڈ نمبر پر جو آپ نے پرویز الہی صاحب کے بارے میں ان سے عدالت میں ملا تھا ادھر جب وہ پیش ہوئے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر، تو میں نے ان کے حوصلے بھی بڑے بلند دیکھے. ان مونس صاحب ہیں، ان سے بات ہوتی رہتی ہے میری، وہ باہر ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بھی داد ہے ان کو، جس طرح سے ہر چیز ان کی جو ہے سیل، ان کے اکاؤنٹ سیل، ان کے گھروں میں ان کی عورتوں کو کے اوپر جو ہے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. آئے روز سینکڑوں کے حساب پولیس جو ہے ان کے گھر، جیسے کوئی بڑے دہشت گرد یہاں پر رہتے ہیں، اور اگر وہ کہہ دیں کہ ہم پی ٹی آئی سے لا تلقی کرتے ہیں تو پھر دیکھنا دوسرے دن نہیں ان کو سرکاری پروٹوکول دیا جائے گا. یار یہ کیا ملک ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تماشا بنا دیا قوم کے سامنے، جو ہے وہ قوم کو ایسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ہمارے اوپر زبردستی ان لوگوں کو، ان چوروں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں مانتے لوگ ان کو لیڈر، نہیں کہتے کہ حسن آئے، حسین آئے، یا وہ جو ہے کیا نام ہے آصفہ بھٹو آئے. لوگوں کو عمران خان نے شعور دیا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو پھر آپ کیوں زبردستی ان کو جو ہے لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ ووٹ کروائیں، میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ووٹ کروائیں، دھاندلی نہ کریں، آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا. کیوں نہیں کروایا جاتے الیکشن؟ اسی وجہ سے نہیں کروایا جاتا کہ لوگ تو کپتان کو چاہتے ہیں. ٹھیک. لوگوں کو عمران خان نے شعور دیا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو پھر آپ کیوں زبردستی ان کو جو ہے لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟